یو یعنی کہ یا کا ترجمہ وہ، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون کا مطلب ہوتا ہے ایسا دھوکہ جو با جماعت دیا جائے. ٹھیک ہے، یخادعون کیسا دھوکہ ہے جو گروپ کی فارم میں دیا جائے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آج کی کلاس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 8 ہے وہاں سے اپنا لیسن سٹارٹ کریں گے، اور لیسن نمبر ہے جی ہمارے پاس 3، یعنی کہ کلاس نمبر ہے 3. تو ہم نے جو پچھلی کلاسز پڑھی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 کے درمیان میں مومنین کی صفات کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم نے کافروں کے بارے میں پڑھا. اب ہم آیت نمبر کہہ لیں کہ 8 سے منافقین کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافق کون ہے، کیونکہ دیکھیں مومن یا مسلمان وہ ہے جو ایمان لے کر آیا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا، نبی کے آخری ہونے کا اقرار کیا، اور کافر وہ ہے جس نے ہر چیز سے انکار کیا. لیکن منافق کون ہے؟ منافق کے بارے میں آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 16 تک، اور مزید آگے بھی کہہ لیں کہ آپ پڑھیں گے، لیکن حدیث کی روح سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق وہ ہے کہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، اور اس کے علاوہ جب بھی وہ کوئی وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد اس کو چھوڑ دے گا. یہ منافق کی صفات ہیں. یعنی کہ منہ پہ، یعنی کہ کہہ لیں کہ جب آپ کا اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ ایمان والا ہی آپ کو لگے گا، لیکن پیٹھ پیچھے جب وہ اکیلے میں ہوتا ہے تو وہ شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے. تو منافقوں کو ہم کیسے پہچانیں کہ آیا جو ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، یہ تو ہم پہچان جاتے ہیں، لیکن آیا کہ وہ منافق ہیں، اس کو پہچاننے کے لیے قرآن کو سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ ہم کہہ لیں کہ اپنے سے جڑے لوگوں کو سمجھ سکیں کہ ہمارے سے جڑے جو لوگ ہیں ان میں کون کون جو ہے وہ منافق ہے، یا یہ منافقوں کے بارے میں جو آئیں گی آیات، کیا یہ میرے اندر تو صفات موجود نہیں ہے، کیا میں تو منافق نہیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 8. پچھلے لیسن میں اس کی میرے خیال میں ایک ورڈ ہے. چلے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو کا کیا ترجمہ ہے؟ اور اب آپ لوگوں کی لیسن نمبر کہہ لیں، آپ لوگوں کا لیسن نمبر 3 ہے، یہاں تک اب آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا ضمائر کا. واو اور ہے، ٹھیک ہے، اس کو الگ نکال لیجیے. من بعض کے معنوں میں بھی آتا ہے اور سے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور یہاں پہ چونکہ منل ہے، من الناسی ہے، تو یہاں پہ بعض کے معنوں میں آیا ہے وَمِنَ النَّاسِ. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. الناسی، اگر میں نے اس کو اگر الگ پڑھنا ہے تو میں الناسی پڑھوں گی، کیونکہ اگر حمزہ وصلی خالی ہے اور اس کے بعد والا لیٹر اگر لام آ گیا اور وہ بھی خالی ہے تو ہم حمزہ وصلی کو زبر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ وصلی کی جو کلاس ہے وہ میں نے کہہ لیں کہ 30 ڈے چیلنج کی جو پلے لسٹ ہے اس میں پڑھائی ہوئی ہے، تو وہاں سے جا کے اس کا قاعدہ سیکھ لیجیے. وہاں پہ نا اوپر مینشن بھی کر دوں گی انشاءاللہ. تو یہ ورڈ ہے الناسی، لوگ ہیں، اور بعض لوگ ہیں من جو یقولو کہتے ہیں. یا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں آیا، اگر آپ لکھ بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نہ بھی ایڈ کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یا کا ترجمہ آپ پٹ کریں اس پہ. ٹھیک ہے، یقولو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم. نون الف نا کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ہم ایمان لائے ہم. با کا ترجمہ ہے جی پر. ٹھیک ہے، اللہ باللہ اللہ پر. و اور بالیومی یوم، الآخری آخرت پر. یہاں پہ جو با کا ترجمہ ہے وہ یہاں پہ آپ کو ملے گا جا کے. ٹھیک ہے جی. وا اور ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے. اب یہاں پہ آیت نمبر 8 کا میں ایک دفعہ خلاصہ کر دوں. بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، یعنی کہ آخرت پر، قیامت پر، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی جو صفات ہے وہ کھول کے بیان کر دی آیت نمبر 8 میں، اور اس کے بعد بھی سو اون.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ منہ سے تو اقرار کریں گے لیکن یہ ان کے جو دل ہے وہ انکاری ہوں گے، وہ اس چیز کا انکار کریں گے۔ اب آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 8، اس میں آپ لوگ ضمائر کے ایک دفعہ نشان لگا لیں۔ یہاں پہ ہے جی واو، ٹھیک ہے، واو کہلے ضمیر ہے۔ اب آپ لوگوں کو الحمدللہ واو یاد ہو گیا ہوگا۔ من، یا، نون الف نا، با، وا، با، وا، ما پورا، ہم، بی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سارے ضمائر ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضمائر کی ویڈیو کہہ لیں کہ بہت جلد 1 یا 2 دن کے اندر ضمائر کی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ تو آپ لوگوں کے لیے میں نے کہہ لیں کہ یہ تھوڑی سی سہولت کر دی ہے کہ ضمائر ایک الگ طریقے سے کہہ لیں ایک الگ ویڈیو میں نکال کے رکھ دیے، تو ایک دفعہ آپ اس کو بھی چیک آؤٹ کر لیجئے گا، اپنے نوٹس میں اس کو بھی ایڈ کر لیجئے گا۔ لیکن آیات کے اندر بھی کہاں کہاں پہ ضمائر موجود ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ وہ بھی گائیڈ کرتی جاؤں گی۔ اس کی مزید جو تفسیر ہے، آپ تفسیر ابن کثیر کنسلٹ کریں، آپ تفسیر سعدی، تفسیر قرطبی، تو آپ اس میں ڈیٹیل جا کے اگر آپ نے تفسیر پڑھنی ہے، ڈیفرنٹ آرائیں پڑھنی ہے تو بھی آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 9 کی طرف۔ یو یعنی کہ یا کا ترجمہ وہ، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون کا مطلب ہوتا ہے ایسا دھوکہ جو با جماعت دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یخادعون کیسا دھوکہ ہے جو گروپ کی فارم میں دیا جائے گا۔ اللہ کو، ان کو کیا لگتا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی کہ یہ پوری ایک جماعت ہے منافقوں کی جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے۔ کیسے؟ یہ حرکت کر کے ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، آخر دن پر، لیکن ان کے دل اس بات کا انکار کرتے ہیں، زبانیں اقرار کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وا اور الذین ان لوگوں کو جو آمنو جو ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ ان کو کیا لگتا ہے منافقوں کو کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وا اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، یخدعون ایسا دھوکہ جو انڈیویجول لیول پہ دیا جائے، ایک اکیلا بندہ۔ یخادعون ایسا دھوکہ ہے جو با جماعت دیا جائے، گروپ کی فارم میں دیا جائے، اور یخدعون ایسا دھوکہ ہے جو انڈیویجول لیول پہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک صرف ایک پرسن جو دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم انفسا نفسوں، ہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو صرف دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ حرکت کرنے کے بعد جو آیت نمبر 8 میں ان کے بارے میں آئی ہے، لیکن ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ اصل میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہ آپ دیکھیں وما کا ترجمہ آیا، ماں کا ترجمہ آیا ہے نہیں، یہاں پہ بھی ماں کا ترجمہ آیا ہے نہیں، جبکہ ہم نے پیچھے ماں کا جو ترجمہ تھا وہ جو پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ میں ذرا کہہ لیں کہ نکالتی ہوں، پہلے ماں کا ترجمہ نکال لیتے ہیں، یہ مل گیا جی۔ ماں جو، یہاں پہ بھی ہم نے پڑھا والذین یؤمنون بما، ساتھ اس کے جو، یہاں پہ بھی ہم نے وما کا مطلب جو ہے وہ جو پڑھا، لیکن یہاں پر کہہ لیں کہ آیت نمبر 9 میں باقاعدہ ہم نے ماں کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر آیت میں الا آ جائے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا، اگر آیت میں الا نہ ہو، موجود نہ ہو، تو ماں کا ترجمہ جو ہے وہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ لیکن الا ماشاءاللہ کچھ ایکسیپشنل کیس آئیں گے، جیسے اب آپ دیکھیں آیت نمبر 8 میں پیچھے لکھ چلتی ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں پہ الا نہیں ہے لیکن ماں کا ترجمہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایسی 2 یا 3 جگہوں پہ ماں کا ترجمہ نہیں آئے گا، الا موجود نہیں ہوگا پھر بھی اس کا ترجمہ نہیں آئے گا، یہ کہہ لیں 2 یا 3 جگہوں پہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اس کو چاہے زبانی یاد کر لیں یا آپ اپنی زبان میں اس کو رٹا لگانا کہہ لیں، جو آپ کو صحیح لگے، لیکن گرامیٹیکلی جو لاجک ہے وہ یہی لاجک ہے، اگر آیت میں الا آ جائے تو ماں کا جو ترجمہ ہے وہ نہیں ہوگا، اگر آیت میں الا موجود نہ ہو تو ماں کا ترجمہ جو ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 1 یا 2 آیات میں ایکسیپشنل کیس آپ کو مل جائے گا کہ الا بھی نہیں ہے پھر بھی اس کا ترجمہ نہیں آ رہا، لیکن یہ صرف 1 یا 2 آیات میں ایسا ہوگا،
ٹھیک ہے. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو جو میرا پوائنٹ ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا. اچھا جی, آیت نمبر 9 میں بھی آپ لوگوں کو میں ضمائر کے نشان لگوا دوں, یا لگا لیجئے, ٹھیک ہے. یہ اس کا ترجمہ وہ ہے, باقی تو پورا کہہ لے کہ ووکیبلری ہے وہ تو آپ نے یاد کرنی ہے. اس کے بعد واو, اس کے بعد وا اور ما, یہاں پہ یا اللہ, یہ بھی ضمیر ہے. ہم, ٹھیک ہے, اس کو کٹ کر لیں, ہم لاسٹ پہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. واو, ما اور یش میں یا, ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز, یہ جو واو نون ہے یہ جمع کا صیغہ ہے, یعنی کہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. وہ شعور رکھتے, دیتے, ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے یعنی کہ جمع کا صیغہ, ایک سے زائد لوگ, اس طرح. چلیں جی, نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 10 میں. فی میں قلوبہم, قلوبی قلب اس کا واحد ہے, قلوب کہہ لیں جمع ہے, اور دلوں کی بات آ رہی ہے کیونکہ جمع آیا ہے نا قلوب. ہم ان کے, فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں, مرض بیماری ہے یا مرض ہے, یعنی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, وہ کہہ لیں کہ سامنے کچھ اور ہے, پیٹھ پیچھے کچھ اور ہے, ایسا کیوں کرتے ہیں, ان کی ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 10 میں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. مرض کس چیز کی ہے, دنیا داری کی, دکھاوے کی, کہ اگر ہم نے دین کو اپنا لیا, اگر میں نے پردہ شروع کر دیا, اگر میں مردوں کی بات کروں, اگر ہم جنگ پہ نکل گئے تو دنیا داری تو چھوڑنی پڑے گی. اگر میں نے پردہ شروع کر دیا, اپنے آپ کو کہہ لیں کہ ایک باہ یا عورت کی طرف میں لے چلی ہوں, تو لے کے جانے لگی ہوں, تو مجھے تو دنیا داری اس طریقے سے نہیں مل سکتی. وہ جو فرینڈ زون تھے, جو کہہ لیں کہ فیشنیبل تھے اور برانڈڈ, یہ سب چیزیں, مطلب کہ بے حیائی بہت زیادہ تھی, مجھے پورا فرینڈ سرکل وہ چھوڑنا پڑے گا. تو دنیا داری کی جو ان لوگوں کے اندر مرض ہوتی ہے, ان کے دلوں کے اندر جو مرض ہوتی ہے وہ رچ بس چکی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ دینداروں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب دنیا والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ڈبل, مطلب ڈیول فیس کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے دلوں میں مرض ہے. مرض کی تفسیر میں نے کر دی ہے. بیماری کون سی ہے, دنیا داری کی, دکھاوے کی, ریاکاری کی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ, فا پس زیادہ کیا, ہم ان کو. اب میں نے ایک ورڈ کو 3 حصوں میں آپ لوگوں کو کہہ لیں کہ توڑ کے سکھایا ہے. آپ کو ضمائر الگ کرنے آ گئے, اگر بالکل سٹارٹنگ کی ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں, اگر آپ کو ضمائر الگ کرنے آ گئے, پیچھے تو صرف کہہ لیں کہ روٹ بچتا ہے اور ایک وکیبلری بچتی ہے. ضمائر سورہ بقرہ پہ سیکھ لیں گے, پورے قرآن میں آسانی رہے گی, اور بس آگے آپ نے پورے قرآن میں صرف کہہ لیں کہ وکیبلری ہی سیکھنی ہوگی. ضمائر بالکل سٹارٹنگ میں جتنا ہو سکے یاد کریں, ٹھیک ہے. فاپس زیادہ کیا, ہم انہیں, اللہ نے مردن مرض یا بیماری میں, اللہ نے پھر ان کو دنیا داری, یہ جو بیماری ہے نا, یہ جو نفاق کی بیماری, اللہ نے اس میں ایسے لوگوں کو اور زیادہ کر دیا. وا اور لا کے لیے, ہم ان, اور ان کے لیے عذاب ہے, علیم دردناک یا المناک, بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون وہ جھوٹ بولتے. کذب سے یہ نکلا, کاف زال اور با, کذب جھوٹ بولتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, میں نے ان کو ان کے مرض میں ایک تو زیادہ کر دیا, اب ان کو میں عذاب دوں گا دردناک. وجہ کیا ہے, کیونکہ یہ جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. منہ پہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں, اور پیٹھ پیچھے کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار ہیں اور ہم تو بس انکاری ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ. جب بھی کوئی ایسی ہیبٹ ہو نا جو آپ سے چھوٹ نہیں رہی, تو ہمیشہ دیکھا کریں کہ کہیں میری زندگی میں جھوٹ تو نہیں آ گیا, کہیں میں جھوٹ کو زیادہ تو نہیں بولنا شروع کر دیا. اگر آپ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دینا, 95% کہہ لیں کہ بد اخلاقیاں جو ہے وہ چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیسن. اچھا جی, اس کے علاوہ جو لوگ ترجمہ کہہ لیں کہ یاد کرنا چاہتے ہیں, بالکل ساتھ کہہ لیں, ان کے لیے بالکل کہہ لیں کہ ایک ٹپ ہے کہ آپ لوگ 2 تو 3 آیات ابھی میں کہہ لیں کہ سٹارٹنگ میں پڑھا رہی ہوں, آگے چل کے 10-15 آیات ہو جائیں گی. آپ نے ایک آیت کو 10 دفعہ پڑھنا ہے, یہ آپ کی ٹائمنگز ہے. جب آپ ایک آیت کو 10 دفعہ پڑھتے, پڑھنا بھی کیسے ہے, والذین اور ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے, وما اور نہیں, یخدعونا وہ دھوکہ دیتے, الا مگر, انفسہم اپنے نفسوں کو, وما اور نہیں, یشعرون وہ شعور رکھتے. پھر پڑھیں والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے. آپ نے کہہ لیں کہ 3 سے 4 دفعہ یا 5 دفعہ آپ دیکھ کے پڑھیں گے, 5 دفعہ جو آپ کا سمپل قرآن ہے نا جس پہ یہ ترجمہ نہیں لکھا ہوگا وہاں سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جن سٹوڈنٹس نے ترجمہ یاد کرنا سیکھنا ہے, یعنی کہ جو صرف علم کے لیے آئے ہیں, اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں,
وہ بالکل آپ سنیں سمجھیں قرآن کو، وہ ویل اینڈ گڈ، لیکن جو ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ٹپ ہے کہ آپ نے ایک آیت کو کم از کم 10 دفعہ اس کی دہرائی کرنی ہے، 5 دفعہ دیکھ کے 5 دفعہ زبانی. ہوپ سو کہ آپ کو کہہ لیں کہ یہ چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی. اچھا آیت نمبر 10 میں مجھے لگتا ہے میں نے ضمائر نہیں بتائے. فی ضمیر ہے، ہم ضمیر ہے، اس میں آگے آ جائیے اگلی سلائڈ پہ. فا پس یہ ضمیر ہے، ہم ضمیر ہے، یہ نکالتے جائیں ساتھ ساتھ میں بتاتی جا رہی تھی. اس کے بعد وا اور لا کے لیے، ہم ان، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے. اور بیما یہاں پہ با کا ترجمہ بوجہ آیا، پیچھے با کا ترجمہ پر تھا، تو کہہ لیں کہ کہہ لیں عبارت کے حساب سے نا، کہہ لیں ایک پورا ترجمہ جو ہم نے با لفظ ترجمہ بنانا نا، اس کے حساب سے ترجمہ بعض دفعہ اوپر نیچے ہوتا جائے گا. کبھی با کا ترجمہ پر آئے گا، کبھی با کا ترجمہ بوجہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کچھ چینجنگز آئیں گی، وہ میں لازمی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہاں پہ با کا ترجمہ جیسے بوجہ ہے، میں نے اس کو کہنے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پریشان ہو کہ پیچھے تو باجی نے با کا ترجمہ پر پڑھایا تھا، یہاں پہ وجہ آ گیا. نہیں، عبارت کے حساب سے، ایک جملے کے حساب سے بعض دفعہ ترجمہ اوپر نیچے ہوگا ضمائر کا. بوجہ بھی آ سکتا ہے، پر بھی آ سکتا ہے، کہ بوجہ اس کے جو اچھا کانو تھے وہ، یا کا ترجمہ وہ، اور یکذبون کذب، وہ جھوٹ بولتے ہیں. یہاں پہ آپ وہ ایڈ کر لیں کیونکہ پیچھے کانو تھے وہ بھی آ گیا، اور یہاں پہ بھی وہ اگر لگا دو وہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اسی وجہ سے کہہ لیں کہ وہ نہیں ایڈ کیا گیا. چل جی، اس کے بھی میں نے آپ لوگوں کو ضمائر جو ہیں اس کے نشان لگوا دیے. تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی کلاس. چلیں ساتھ ہی آج ایک پلس پوائنٹ کرتے ہیں کہ میں ساتھ اس کی تلاوت بھی کر دیتی ہوں. جنہوں نے ساتھ ساتھ کہہ لیں پرناؤنسیشن بھی سیکھنی ہے تو ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کو چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی. مجھے لگتا ہے کہ میں نے آیت نمبر 1 سے بھی نہیں کروائی، میں آیت نمبر 1 سے ہی کروا دیتی ہوں تلاوت. تو جنہوں نے کہہ لیں کہ سیکھنی ہے تلاوت وہ اسی ویڈیو میں ان کو مل جائے گی، اور نیکسٹ جو بھی ہمارا لیسن آئے گا لیسن نمبر 4 تو تلاوت بالکل ساتھ ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے جی، قرآن پاک اپنے کھول لیجئے، سٹارٹ کریں تلاوت سننا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض
مرضى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. چلے جی، یہ ہے آپ لوگوں کا لیسن. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ لوگوں نے کمنٹ میں کہہ لیں کہ کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ چھوڑ دینا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی میں اس چیز کو کہہ لیں کہ ریویو کر کے پھر آپ لوگ اس کا آنسر کروں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.